رمضان المبارک کے برکت مہینے میں بھی ملک میں دہشت گردی کا سلسلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے. ملک کے 2 شہروں میں خود کو سیکیورٹی صورتحال پر سوالیہ نشان بن گئے ہیں. بلوچستان میں نوشکی دلبدین شاہراہ پر ایف سی کے قافلے پر کالعدم BLA کے خودکش حملے میں 3 FC افسوسناک خبر یہ کہ 3 FC اہلکاروں سمیت 7 افراد شہید اور متعدد زخمی ہوئے ہیں. حملہ کل صبح FC کے قافلے پر کیا گیا. دوسری طرف پشاور میں بھی تھانہ اربڑ کی حدود میں مسجد کے باہر ہونے والے بارودی مواد کے دھماکے میں 4 افراد زخمی ہوئے. زخمی ہونے والوں میں عالم دین مفتی منیر شاکر بھی شامل تھے جو بعد میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گئے. سیکیورٹی ذرائع کا اس سلسلے میں بتانا ہے کہ ظاہر سیکیورٹی ذرائع تو اس عزم کا اظہار کر رہے ہیں اور نظر بھی آ رہا ہے کہ وہ جانوں کی قربانی دے رہے ہیں اور اپنے خون کے آخری قطرے تک وہ دہشت گردی کے خلاف لڑتے رہیں گے. پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. لیکن یہ واقعات کیوں ہو رہے ہیں, ان کا روک تھام کیسے ممکن ہے اور کتنا نقصان دہ ہو سکتا ہے؟ بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن صاحب نے ہمیں جوائن کیا, دفاعی تجزیہ کار ہیں. وقار حسن صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. مجھے بتائیں کہ کل آدم BLA جیسے یہ دہشت گرد گروپ جو ہیں یہ پے در پے کارروائیاں کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف, جانی نقصان بھی ہو رہا ہے, سیکیورٹی فورسز کے اہلکار جام شہادت نوش کر رہے ہیں. یہ جو ایک ویو آئی ہے اس کی وجہ آپ کیا دیکھتے ہیں, ٹائمنگ کو کیسے دیکھتے ہیں اس کی آپ؟ اس میں ایک دہشت گردی کی ٹرائنگل ہے, مطلب اس کو خالی BLA پہ آپ نہیں ڈال سکتے. اس میں بھارت میں ایک سرا, اس کا دلی میں, پھر کابل ہے. اس ٹرائنگل کا ایک کونا, اور ایک جو ہے فرنٹ لائن ٹیسٹ آرگنائزیشن ہے, چاہے وہ BLA ہو, براس ہے, اسی طریقے سے KP میں زیادہ ایکٹیو ہے TTP اور دہشت گرد تنظیم ہے یا داعش ہے. تو اس میں بیس بنا ہوا ہے. افغانستان جو بڑا کلیئر ہے, ابھی اس میں کوئی آئی تھنک 2 رائے نہیں رہے گی کہ دے بیکم اسپانسر. طالبان رجیم از ڈائریکٹلی رسپانسبل اور وہ بھارت کے ساتھ کنائیوس میں ہے. بھارت ڈیفینیٹلی وڈ لائک ٹو ڈیسٹیبلائز, اور میرے خیال میں ایک انڈکلیئرڈ وار ڈکلیئر کی جا چکی ہے پاکستان پہ کافی عرصے سے. صرف یہ ہے کہ شاید ہم لوگ کھل کے بات کی, لیکن ابھی ٹائم آ گیا کہ بات کی جائے. میں تو یہاں تک کہوں گا ابھی ٹائم آ گیا بھارت کے ہاتھ کاٹے جائیں, باقاعدہ ٹٹ فار ٹیٹ جواب دیا جائے. 7-8 ریاستوں میں ان کی شورش ہے, اور میرے خیال میں اگر خدا نہ خاصا پاکستان کے سروائیول کی بات آتی ہے یا لیٹس سے بلوچستان کے سروائیول کی, تو پھر ایک وار ایز این آپشن ہوگا. اس میں نیوکلیر ویپن بھی چلیں گے, اس میں دلی, ممبئی اور کولکتہ جو ہے ان کو انسنریٹ کیا جا سکتا ہے. مطلب یہ پاکستان کے پاس آپشن ہے. دوسرا آ گیا افغانستان, جو آئی تھنک بیس بنا ہوا ہے, ہائیڈ گن بن چکے ہیں طالبان. وہ بھی اپنی خیر بنائے, بیکاز میری اپنی اسسمنٹ میں اس سال کے اینڈ تک طالبان رجیم آپ کو نظر نہیں آئے گی. آلریڈی وہاں پہ کریکس ہیں, افغانی نیٹ ورک علیحدہ ہو چکا ہے, اور کندھاری شورا جو ہے وہ ابھی اپنے زخم چاٹ رہے ہیں. ناردرن ریزسٹنس جو افغان ریزسٹنس فرنٹ ہے وہ بہت ایکٹیو ہے. لوگ تنگ ہیں, 4 کروڑ عوام تنگ ہے, نہ بابے شاہ میں جا کے حجامت کرا سکتے ہیں, نہ خواتین باہر نکل سکتی ہیں. تو ایک اپریشن کی فضا ہے, اور اس میں اگر طالبان سمجھتے ہیں جی کہ یہ اپنا پاکستان کو کراؤڈ ڈاؤن کر لیں گے, ایسا نہیں. پھر BLA پہ آتے ہیں جو ڈیفینیٹلی ایک دہشت گرد تنظیم ہے جس کا نہ تو بلوچستان سے کوئی تعلق ہے, نہ بلوچ ٹریڈیشن کے ساتھ, نہ پاکستان جہاں انسانیت کے ساتھ. جی, اور دیکھیں یہ بھی آپ نے دیکھا اس میں کہ دیکھیں جعفر ایکسپریس کا ہوا, پھر اس کے بعد پشاور ہو گیا, پھر نوشکی ہو گیا. یہ ان میں سملیرٹیز ظاہر ہے ان حملوں میں آپ دیکھ رہے ہیں, اور پھر یہ کہ دیکھیں مذہبی ہم آہنگی جو ہے ہماری اس کو بھی متاثر کرنے کی یہ کوشش ہے. عالم دین یہ جو کل ہوا ہے حملہ, اس میں شہید ہو گیا, جام شہادت نوش کیا انہوں نے. جی بالکل, دیکھیں اس میں یہ آرکسٹریٹ کوئی ایسے نہیں ہے کہ وداؤٹ, پہلے آپ پتا کلبھوشن انٹرپرائز جو تھا $500 بلین کا انٹرپرائز تھا جو پکڑا گیا, لیکن اس کے اندر کافی نقصان کیا. 1450 کیجولٹیز تھی پاکستان کی شہادتیں تھیں بیکاز آف کلبھوشن یادو, اور اس کے علاوہ آئی تھنک بلین آف ڈالر کا نقصان ہوا. تو اس کی کنٹینیوٹی ہے. بھارت جو ہے باقاعدہ امریکہ نے وار امپوز کی ہے, باقاعدہ پلاننگ ہے, ٹارگیٹنگ ہے. ابھی تھوڑا فون اگر یوز ہو رہا ہے تو کون لا رہا ہے, امریکن مسئلہ ضرور ہے اس میں, اور اس میں اور ہوسٹل ایجنسیز بھی شامل ہو سکتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ باقی لوگ نہیں, بیکاز بلوچستان کافی لوگوں کو کھٹکتا ہے. اس میں آپ کو پتا ہوگا جو پراکسی لڑ رہی ہیں اسی تک کے اگینسٹ ہے. تو ابھی بات یہ ہے کہ یہ لڑائی تو پاکستان 15-20 سال سے لڑ رہے ہیں, اس میں انٹینسٹی آئی. یہ سال انشاءاللہ آخری سال ہوگا. تو ایک تو BLA کو میری ریکمنڈیشن ہے کہ لاسٹ مین تک ان کو ختم کیا جائے, لیکن اگر کوئی ہتھیار ڈالتا ہے تو وہ ٹھیک ہے. اس سے پہلے کچھ ہتھیار ڈالے ہیں لوگوں نے, گزار امام شمبے ہے یا سرفراز بنگل زئی ہے, باقی لوگ ہیں. باقی یہ جو ہے ڈیفینیٹلی ٹف ٹائم ہے ہندوستان میں, بیکاز BLA بھی آل آؤٹ وار پہ ہے. امریکہ, انڈیا, اور انڈین میڈیا کو آپ نے دیکھا ہے. میں حیران ہوتا اپنے میڈیا پہ, جب آپ چائلڈ کرتے ہیں, جب آپ ان کو پیمپر کرتے ہیں, کبھی ان کی اسپورٹس ٹیم کو, کبھی ان کے تھنک ٹینکس کو, کبھی ان کے میڈیا کو اور فلموں کو,
یہ بیسیکلی مودی صاحب نے اسپیشلی 2014 اور ایک نفرت کی فضا اتنی کریٹ کر دی ہے کہ کوئی اسپیس نہیں ہے پاکستان کی، کوئی ہمدردی نہیں ہے. انہوں نے اگر وار ڈکلیئر کیا انڈائریکٹ تو ٹائم ہے کہ ناؤ وی شوڈ ڈکلیئر جی. انڈائریکٹ اور وار. ایک مجھے چیز، کیا یہ وقت ہے کہ آپ جیسے آپ نے کہا کہ ہتھیار ڈالنے کا موقع ملنا چاہیے، تو کوئی ایسی حکمت عملی بنائی جائے؟ اور اس میں یہ بھی بتائیے گا کہ دفتر خارجہ کا جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ بھارت اس میں انوالوڈ ہے، باقاعدہ طور پر کنائیونس ہے اس کی، اور بی ایل اے کے دہشت گرد، اس کے جاسوس کلبھوشن، اور یہ سارے معاملات، پوری ٹریل ہے. تو دفتر خارجہ، پاکستانی دفتر خارجہ کیا بیانات اس وقت دے سکتا ہے اور کیسے رسپونڈ کر سکتا ہے اس کو؟ اس میں ملٹی ڈومین میں کام ہوتا ہے ہمیشہ. جو ہے دیکھیں ڈپلومیٹک ایک ایفرٹ ہوتی ہے جو دفتر خارجہ نے کی بھی ہے، کچھ بڑی اچھی چیزیں ہوئی ہیں. لائک ریجن میں جو افغانستان دیکھیں سینٹر آف گریوٹی تو بیسنگ وہاں پہ ہے. دیٹس وائی ایسے کہ اگر بیس کو آپ نیوٹرلائز کرتے ہیں یا اس رجیم کو چینج کر رہے ہیں تو کافی ساری جو ہے دہشت گردی میں کمی آئے گی. ساتھ جب بیس نہیں رہے گا تو آگے جو ان سے پیادے نہیں لڑ سکتے. تو ایک تو ڈپلومیٹیکلی افغانستان کو سیپریٹلی اور انڈیا کو سیپریٹلی آپ نے انگیج کرنا ہے. ریجنل لیول پہ آلریڈی ایک انوائرمنٹ ہے. ایران دیکھیں 12 لاکھ اس نے ڈیپورٹ کیے ایلیگل افغانی. انہوں نے آئی تھنک $multi billion کی طرف دیوار کھڑی کر رہے ہیں افغان بارڈر پہ. سینٹرل ایشیا تنگ ہے بیکاز ابھی داعش کے کچھ ٹیررسٹ جو ہیں ہیڈ جو ہے وہ اس وقت تخار میں افغانستان میں اور تاجکستان پہ اٹیک کی تیاری ہوگی. ماسکو میں اٹیکس ہوئے ہیں. ابھی ٹرمپ صاحب بھی شاید اس سوچ میں ہیں کہ یہ غلط ہوا جو بھی جس چیز کا وڈرال ہوا اور اتنا اثر دیا گیا. تو شاید امریکہ میں بھی ایک کنورجنس ہے ماسکو امریکہ کی. چائنا ڈیفینیٹلی، لیکن چائنیز انٹرسٹ جو ہے ابھی میں دیکھ رہا تھا ان کا ایک ٹیررسٹ ہے بشیر زیب جو بڑا جس کی آئی تھنک متضاد حالات بھی ہیں کہ شاید مارا گیا. اور اس کی پرانی ویڈیو ابھی کنفرم نہیں ہے کہ وہ کہہ رہے جی کہ ہم چائنیز انٹرسٹ کو ہٹ کریں. باقاعدہ اس نے کہا کہ ہم نہیں ان کو کرنے دیں. اور یہ آپ نے ہتھیار ڈالنے کی جو بات کی اس پر میں کہتا کہ تھوڑا سا وقت دینا چاہیے. یہ اس کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ کیونکہ دیکھیں ڈی جی ایس پی آر نے کہا کہ رولز آف دا گیم اب چینج ہو گئے، تو اس کا مطلب ہے کہ زیرو ٹالرنس ہے. اب وہ جو ناراض ٹیررزم پہ زیرو ٹالرنس ہے. اور انشاءاللہ دیکھیں گے بلوچستان میں تھوڑا ریسٹرینٹ رہا ہے بیکاز اس میں ڈیفینیٹلی سینسٹیوٹیز بھی ہیں. باقی اسٹیریو ٹائپنگ زیادہ ہے. دیکھیں 3 سے 4 ہزار بندہ نہیں رہتا. 1 کروڑ کی آبادی اس میں آئی تھنک زیادہ پشتون ہے بلوچستان میں. پھر مکرانی ہے، پھر براہویز ہے، بلوچ ہے. تو اس کے اندر 2-3 ٹرائبس کے اندر پھر کچھ فیکشن ہے. دیکھیں اگر بکٹی ویسے باہر بیٹھا ہوا ہے برآمدہ بکٹی، تو صفات بکٹی آپ کو وزیر اعلیٰ بھی ہے نا فرنٹ لائن پہ لا دو. اس طرح اگر کوئی مینگلز ہے جو باہر سے جا کے میں حیران وقت مینگل صاحب جس طرح کے اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، ان کا بھائی لشکر دوستان لے کے پھرتا ہے. تو یہاں پہ مینگلز تو فوج میں بھی بریگیڈرز ہے، اس کے علاوہ سول سروسز میں ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ دے ریپرزینٹ بلوچستان. ہاں یہ ضرور ہے کہ انڈین میڈیا سوشل میڈیا ایک ٹرائی کر رہا ہے پرسیپشن بنانے کی، اور انشاءاللہ اس کو شکست ہوگی. صرف یہ تھا کہ ریسٹرینٹ ابھی ختم ہے. اگر آپ دیتے ہیں ہتھیار ڈالتے ہیں ویل اینڈ گڈ، ادروائز دے ول بی اسمیشڈ اینڈ دے ول بی اسمیشڈ ٹو دا لاسٹ مین. ٹی ٹی پی اور بی ایل اے انشاءاللہ تعالیٰ اس سال کے اینڈ پہ آپ کو ان کا ایک بندہ نظر نہیں آئے گا. اچھا بریگیڈیئر صاحب یہ بھی کہیے گا کہ دیکھیں جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں، جیسے کلبھوشن کی مثال لے لیں تو اس کا ایک باقاعدہ نیٹ ورک تھا، سلیپر سیل اس کے کام کر رہے تھے اور وہ انفارمیشن ان تک پہنچتی تھی. تو یہ جو واقعات ہو رہے ہیں دہشت گردی کے، اس میں بھی آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ پاکستان کے اندر کچھ سلیپر سیلز موجود ہیں یا ایڈرز ابیٹرز کسی بھی صورت میں سہولت کار ان کے موجود ہیں، فائنینسرز موجود ہیں، تو اس نیٹ ورک کو بریک کرنا یہ بھی ایک ٹاسک ہے اور بڑا امپورٹنٹ چیز ہے جس کے خلاف کارروائی کی. جی 100%. ہمیشہ دیکھیں ہمیشہ اسی طرح ہوتا ہے. ابھی اگر آپ ٹی ٹی پی بھی دیکھ لیں تو اگر ان کو سمجھائی جائے دیٹس وائی جو انلیگل وہاں اسٹوری پر ٹریڈ کیا جا رہا ہے بیکاز ایک انوائرمنٹ بن جاتا ہے. ابھی کیمپ میں آپ کو تو نہیں پتا اندر لیگل کون ہے، انلیگل یا دہشت گرد کون ہے. دوسرا یہ کہ یہاں پہ فنڈنگ ہوتی ہے. دیکھیں یہاں پہ بھی بھارت کی اور نے کچھ ٹارگیٹنگ بھی کرائی ہے، تو اپنے لوگوں نے آپ نے کی ہے ڈیفینیٹلی. مطلب اس لیے کہتے ہیں غدار کو پہلے آپ شارٹ آؤٹ کریں بیکاز از مور ڈینجرس دین اینیمی، بیکاز اینیمی آپ کا سامنے سے آئے گا، غدار آپ کے رینکس میں ہوتا ہے. اور دیٹس وائی اس کی ضرورت ہے. ابھی اس میں سول گورننس کا ایک ایشو ہے. لائک اگر بلوچستان میں جائیں اے بی ایریاز بڑے پرانے کو ختم کیا. ابھی سمجھ لیں کہ کیٹیگری بی ایریا اگر 90% ہے بلوچستان. مثلا سبی میں کمشنر ہے اور لیٹ سے پولیس کے چیف ہیں، ڈی آئی جی ہیں. ان کی پولیس سبی کی میونسپل باؤنڈری سے باہر جا کے آپریٹنگ. جسٹ امیجن مطلب آپ 21st سینچری کے 3rd ڈیکیڈ میں اور ابھی تک آپ کی پولیسنگ کو اجازت نہیں ہے بیکاز آپ نے سیٹسفائی کیا سینسٹیوٹیز کو جی آغاز کو بلوچستان اینڈ آل دیٹ. اس کا نقصان ہوا ہے نہ. میرا خیال بلوچ جھوٹ چاہتا ہے اس طریقے سے بیکاز دیکھیں اگر ابھی الرٹ سے کسی علاقے میں کرفیو لگتا ہے یا روڈ اوپننگ ڈیز شروع ہو جاتے ہیں، جو کانوائز تو موو کرنا ہے، تو پھر لوگ بھی عوام بھی بیچاری تنگ ہوگی. آلریڈی جب آپ ایتھنک ٹارگیٹنگ کرتے ہیں لائک پنجابیوں کا بہت نام لیا جا رہا ہے، سندھی ہے، پشتون ہے، اور آپ سمجھتے ہیں جی کہ یہ کاز ہے لیٹ سے بلوچستان کی ٹیررسٹ کہہ رہے ہیں،
اس میں بہت زیادہ نقصان ہوگا. آئی نو کافی فرینڈز ہیں ابھی ڈاکٹرس کے لیے CP سے لوگ تھے, گائنیکالوجسٹ ہیں, اگر پنجاب سے نہیں ہے تو لوگوں کو کوئٹہ جانا پڑتا ہے, تو اپنے لیے مشکلات کھڑی کریں. کوئی سروس نہیں ہے, کوئی آزادی کی وجہ سے نان سینس بیسیکلی بھارت کے کہنے تھے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جو افینسو ڈیفینس تھا پاکستان پہلے کرتا رہا ہے وہ دوبارہ شروع ہونا چاہیے. آپ کا دشمن اس طریقے سے باز نہیں آئے گا جب تک آپ ہرٹ نہیں کرتے. اینڈ دیر آر 101 پلیسز بھارت میں, پھر آپ پاکستان ہرٹ کرے گا تو لگ سمجھ آئے گی. فائنلی مرزا صاحب یہ بتائیے گا کہ دیکھیں بھارت جب بھی کوئی اس قسم کی کارروائی کرتا ہے تو یا تو دیکھیں بتایا جاتا ہے کہ بھائی وہ نریٹو بلڈنگ کر رہے ہیں اور پاکستان بیشنگ سے وہ کوئی الیکشن میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں. اس وقت تو بھارت میں بظاہر کوئی ایسی صورتحال ہے نہیں کہ جس میں وہ اپنے لوگوں کو پاکستان کو برا بلا کہہ کے یا کوئی اٹیک کر کے فالس فلیگ آپریشن کر کے وہ نریٹو اپنے حق میں کرے. یہ ٹائمنگ کیوں بھارت کی طرف سے چوز کی گئی ہے؟ پاکستان میں اکنامک سٹیبلٹی آ رہی ہے, بہتری آ رہی ہے, یہ وجہ ہے؟ آئی تھنک بھارت کے بارے میں بہت زیادہ ڈاؤٹس ہیں. میں حیران ہوتا ہوں لوگوں کو. دیکھیں اٹس این اینیمی کنٹری. پاکستان کے عوام میں اتنی نفرت نہیں ہے, لیکن جب سے مودی آئے اس سے پہلے بھی دیکھیں انہوں نے انڈو کیا پاکستان کو, اس پاکستان علیحدہ ہوا, بنگلہ دیش بنا. یہ اور بات ہے کہ آج بنگلہ دیش سے مجیبر الرحمان کو مجسمہ اٹھا کو بڑے تکلیف ہے بھارت کو. لیکن یہ ہے کہ بھارت نے 47 سے آنورڈ جو ہے چاہے کانگریس تھی لیکن BJP میں زیادہ they have not accepted. They will try to undo. We should be very clear. یہ جو ہے نا اسپورٹس فلانا تو آنا جانا تو میرے خیال میں اچھا وہ کبھی انکریج نہیں کرتے. اتنی نفرت BJP نے بھی کر دی ہے کہ لٹرلی عام آدمی بھی ہیٹ کرتا ہے. تو آپ کو خیر کی توقع I don't know why media gets surprised. اور ایک اور چیز, کیونکہ ظاہر ہے آپ نے بڑا کینلی آپ صورتحال کو دیکھ رہے ہیں, ایک اور چیز بتائیے گا اس میں کتنا کام کرنے کی ضرورت ہے. گورننس کے معاملات جو بلوچستان میں ہیں, ڈپرائیو صوبہ تو ہے, ظاہر ہے مین سٹریم بھی اس طریقے سے نہیں ہے, پانی بجلی گیس کے مسائل ان کے ہیں, صحت کے مسائل ہیں, تو یہاں بھی توجہ سائیڈ بائی سائیڈ اور زیادہ توجہ یہاں دینے کی ضرورت ہے تاکہ وہ جی بالکل. دیکھیں بلوچستان کے بڑی فیریس وہ ہیں, اسپیشلی یوتھ کو آپ نے انکریج بھی کرنا. یوتھ مین سٹریم میں آ بھی رہا ہے. میں اکثر مثال دوں گا اسکر مینگل صاحب کی کہ جی وہ بڑے باہر سے بیٹھ کے بھی اسٹیٹمنٹ دے رہے ہوتے ہیں جی کہ ابھی ہمارے ہاتھ سے نکل گئے. میرے خیال کو 12 تو ان کی فیکٹریاں ہیں, آپ دیکھتے چاہے مابل ہو باقی چیزیں ہیں, اس ویلا میں چلے جائیں اور بات یہ کرتے ہیں جی کہ حقوق نہیں دیے گئے, تو وہاں پہ بھی دیکھیں ایکسپلوٹیشن بائی دی ایلیٹ ہے. وہاں یہ کہ سرداری سسٹم کے اندر ہے جو اتنا ریفارم نہیں ہوا. تو اسٹیک ہولڈرز جو ہیں ان کو چاہیے کہ ایک تو آپ نے ڈسمنیٹ کرنی ہے ریسورسز اور اسٹیک ہولڈر بنائے, یوتھ کو دیں. اس میں ایک تو یہ ہے کہ جو کلاس گیپ ہے, پھر ڈیفینیٹلی اگر آپ دیکھیں ڈیولپمنٹ وائز بہت پیچھے ہے صوبہ. میں شروع سے کہتا ہوں جب گوادر پورٹ بنا کہ جی اگر گوادر کے مکرانی ہے بچے اگر جیسے مچھلیاں پکڑنی ہیں انہوں نے اگلے 10 سال تو کچھ چینج نہیں آئے گی. دے شوڈ بیکم اسٹیک ہولڈر, وہ مینیجرز ہوں ہوٹل میں, وہ سول سروسز میں ہو, بالکل وہ ملٹری میں ہو. تو آپ بالکل بجا فرما رہے کہ ٹو پرونگ حکمت عملی دونوں طرف بالکل ایسی پیرل چلنی چاہیے کہ ایک تو دہشت گردی کے خلاف زیرو ٹالرنس اور اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان کے عوام کو ان کے بنیادی حقوق اور یوتھ کو ظاہر ہے لوپ میں لینا, مین اسٹریم میں لینا, ان کی تعلیم کے مواقع ان کو فراہم کرنا, یہ بہت ضروری ہے. بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن صاحب, آپ نے اس پر تجزیہ دیا ہے جو حالیہ واقعات ہوئے ہیں.